حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، ایک روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے حتیم میں تشریف فرما تھے۔ یہ سر سید احمد خان صاحب، انہوں نے اس کے اوپر ایک تھیسس لکھا، مقالہ لکھا، اور انہوں نے لکھا جی معراج کا واقعہ خواب کا واقعہ ہے۔ وجہ انہوں نے بیان کی جی حدیثوں کے اندر کنٹراڈکشن ہے، ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ حتیم میں تھے، دوسری حدیث کہہ رہی ہے حجر میں تھے، تیسری حدیث کہہ رہی ہے مسجد حرام میں تھے۔ سر سید صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حتیم اور حجر تو ایک ہی جگہ کے دو نام ہیں۔ وہ جو کعبہ شریف کے باہر جگہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو انٹر نہیں کیا جا سکا کعبہ شریف کے اندر، حضور وہاں آرام فرما تھے، اور اگر مسجد حرام ہو تو پھر بھی وہ بھی اسی مقام پر ہے، تو حدیثوں میں تعارض نہیں ہے۔ حضور آرام کر رہے تھے اور جبرائیل امین نے آ کر حضور کے قدموں کو بوسہ دیا کہ جب آنکھ کھلی تو کہا خدا آپ سے ملاقات کا طلبگار ہے، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سواری مسجد حرام کے باہر براق، جس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا، نبی پاک نے فرمایا جہاں تک انسان کی نگاہ دیکھ سکتی ہے وہاں تک میری سواری کا پہلا قدم جاتا تھا۔ اور وہاں سے سوار ہو کر جب حضور گزرے مسجد اقصیٰ، دعا کرنی ہے آج کی رات اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، اللہ مظلوم فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے۔ جب حضور نے فرمایا میں مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہا تھا، لمحہ میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا، لما اسری بھی مررت بموسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، جب میری سواری موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزری تو فرمایا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر، ایک ترجمہ ہے نماز پڑھ رہے تھے۔ دنیا سے جانے کے بعد نماز فرض نہیں ہے، بولو سارے نماز فرض ہے۔ کسی بزرگ نے کسی کو دیکھا تو وہ خواب میں دنیا سے چلے گئے تھے، تو وہ دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جناب نماز دنیا سے جانے کے بعد بھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا دنیا میں فرض سمجھ کے پڑھتے تھے، اب لطف سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اس کا نشہ ہی ایسا ہے، اللہ کی یاد کا سکون ہی ایسا ہے، لذت ہی ایسی ہے، جب خدا کو سجدہ کرتے ہیں تو راحت اور سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ لیکن صلات کے 56 معنی ہیں۔ صلات کا ایک معنی رحمت ہے، ایک معنی برکت ہے، صلات کا ایک معنی قرب اور نزدیکی ہے، ایک معنی درود ہے۔ یہ جو ہے نا صلات، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر خدا کا درود اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ تو یہاں صلات کا معنی نماز نہیں، اس حدیث میں درود ہے۔ اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا جب میری سواری حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزری، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر محمد عربی پر درود بھیج رہے تھے۔ اور جب حضور مسجد اقصیٰ میں پہنچے سارے انبیاء وہاں موجود تھے۔ یہ قبلہ اول ہے، مسجد اقصیٰ بولو قبلہ اول ہے۔ شروع میں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا اور مسجد حرام مکہ مکرمہ کی طرف مسلمان حضور کے اقتداء میں نماز پڑھنے لگے۔ اب وہ ایک الگ موضوع بن جائے گا۔ اب یہاں بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، دوسری حدیث میں آتا ہے مسجد اقصیٰ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی، تیسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ چھٹے آسمان پر تھے۔ علماء نے اس کا جواب پتہ کیا دیا کہ نادانو تم دنیا کی مسافتیں ناپتے ہو اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو سفر کیا ہے یہ نبوت کی رفتار سے کیا ہے، اور نبوت کی رفتار کا کوئی اندازہ نہیں۔ رسول اللہ بھی براق کی جاتے ہوئے براق کی رفتار سے گئے ہیں، واپسی پر حضور بھی نبوت کی رفتار سے تشریف لائے ہیں۔ تو نبوت کی رفتار ساری رفتاروں سے بڑی رفتار ہوتی ہے، کیونکہ نبوت ایک نور ہے، اور سپیڈ آف لائٹ کے اوپر اس وقت سائنس نے ثابت کر دیا کہ سپیڈ آف لائٹ کیا ہے۔ یہ ایک پورا سائنسی سیپریٹ موضوع بن جاتا ہے سپیڈ آف لائٹ کا۔ اس کے لیے آپ امریکن اور برٹن سائنسدانوں کو پڑھیں کہ وہ سپیڈ آف لائٹ کے اوپر ان کے کتنے بڑے بڑے تھیسز ہیں۔ تو اگر ایک سپیڈ آف لائٹ ہو
وہ کئی روشنیاں مل جائیں وہ پیچھے رہتی ہیں، نبوت کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہے، نبوت کی رفتار اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، سارے انبیاء وہاں موجود تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں انٹر ہوئے تو جبرائیل امین نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقدم وصلی باخوانک من الانبیاء رکعتین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی انتظار میں ہیں، یہ مقتدی بن کر کھڑے ہوں گے اور محمد عربی ان کی امامت فرمائیں گے۔ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے محبوب خدا ٹھہرے۔ اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، یہ جو ہم تسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ کرواتے ہیں تو بڑے بڑے فرقے وہ کہتے ہیں جی نفلوں کی تو جماعت ہی کوئی نہیں، آپ صلاۃ التسبیح کے نفل پڑھاتے ہیں، صلاۃ الخیر کے۔ تو ہمارا جواب سن لیجئے، یہ جو حضور نے مسجد اقصی میں انبیاء کو امامت کروائی ہے، یہ کون سی نماز تھی؟ یہ نفل نماز ہی تو تھی۔ تو پتہ چلا نفل نماز بھی جماعت سے پڑھنا سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے۔ پھر وہاں انبیاء نے اپنے اپنے قصیدے پڑھے۔ حضرت آدم نے کہا الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے ابو البشر بنایا، صفی اللہ بنایا۔ حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے خلیل اللہ بنایا۔ حضرت موسیٰ نے خطبہ پڑھا، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے کلیم اللہ بنایا۔ حضور نے خطبہ پڑھا تو فرمایا ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے حبیب اللہ بنایا۔ اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف محو سفر ہوئے ہیں، اور پھر سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے، بیری نما، حضور نے فرمایا ایک درخت تھا جس کے حدیث پاک میں فرمایا بیری جیسے، لیکن اس کے بیر بڑے بڑے بیر تھے، اور فرمایا وہ بکائے نور، روشنیاں ہی روشنیاں تھیں وہاں پر۔ مفسرین لکھتے ہیں فرشتے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی آسمانوں پر ہے، انہوں نے کہا اللہ آج تیرا حبیب تشریف لا رہا ہے، ہم نے بھی مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس سدرہ درخت پر جمع ہو جاؤ، ابھی میں یہ آیت پڑھوں گا، اس پر جمع ہو جاؤ، جب میرا محبوب گزرے گا تو تم بھی دیدار کر لینا۔ تو سدرہ کو ڈانپ لیا، جس چیز نے ڈانپا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر جانے والے جبرائیل امین اس سے آگے نہیں جاتے، اس سے آگے حضور نے فرمایا جبرائیل آگے چلو، کہا لو دنو تو ان ملاتن لخت رکھ، تو اگر ایک قدم بھی آگے جاتا ہوں تو جل کے راکھ بن جاؤں گا، آگے میں نہیں جا سکتا، آمینہ کا لال ہی جا سکتا ہے۔ اب سنیے آیتیں سنیے، سورہ نجم 27واں پارہ، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جب وہ نیچے اترا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، تمہارا زندگی بھر کا ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکا اور نہ بہکا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا، اور وہ تو بولتا ہی نہیں ہے اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے، ان ہوا الا وحی یوحا، مگر یہ وحی جو ان کی طرف کی جاتی ہے اس سے وہ بولتے ہیں۔ علمہ شدید القوا، انہیں سکھایا ہے زبردست قوتوں والے نے، ذو مرہ، جو بڑا دانا ہے اس نے، فاستوا، پھر انہوں نے بلندیوں کا ارادہ کیا، بلندیوں کا قصد کیا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور سب سے اونچے کنارے پر تھا، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فَتَدَلَّا، پھر اور قریب ہوا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے وحی کی اپنے محبوب بندے کی طرف جو وحی کی، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا چشم مصطفیٰ نے، حضور کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں ہے۔ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم جگڑتے ہو اس پر
جو انہوں نے دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے اسے دوبارہ بھی دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت الماوا، اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا بھی ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغی، حضور کی نہ آنکھ بٹکی نہ حد ادب سے آگے بڑھی، لقد رآ، انہوں نے دیکھا، من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، افرأیتم اللات والعزیٰ، پھر آگے پھر نیا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ ان 18 آیتوں میں اللہ نے حضور کے سفر معراج کا وہ حصہ بیان فرمایا ہے۔ اونچا بولو نا۔ اب جب حضور نے فرمایا نا آگے چلو، تو وہ کہتے ہیں میں آگے نہیں جا سکتا۔ مولانا کوثر نیازی مرحوم نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، انہوں نے کہا تھا ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب، کب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جائے، کہ میں نوریوں کا سردار ہو کر سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکا، اور یہ کیسی ذات ہے جو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جا رہی ہے۔ اور ایک روایت ابھی میں نے تفسیر میں پڑھی کہ جبرائیل امین نے کہا ایک دن میں اللہ کے بہت قریب آ گیا، بہت قریب چلا گیا۔ پتہ ہے کتنا قریب؟ جبرائیل امین نے کہا اللہ نے مجھے اتنا قرب عطا کیا، اتنا قرب عطا کیا کہ میرے اور رب کے درمیان صرف 70,000 پردے باقی رہ گئے، صرف 70,000 پردے میرے اور رب کے درمیان، میں اتنا قریب آ گیا۔ یہ قرب جبرائیل تھا، قرب مصطفیٰ یہ ہے اللہ نے ساری پردے اٹھا کر اپنے نبی کو اپنا حسن الوہیت دکھا دیا۔ سدرۃ منتہا سے آگے حضور فرماتے ہیں رف رف نامی ایک تختہ آیا، میں نے اس پر بیٹھ کر اگلا سفر طے کیا۔ ایک مقام آیا جہاں رف رف بھی رک گیا، اب میں نے سوچا کہ آگے کہاں سے جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے مبارک اسماء کے پردے تھے، پردے، کرٹنز۔ مثلا حافظ صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو سورہ حشر کی آیات پڑھتے ہیں، مالک الجبار، پڑھیے جی، سورہ حشر میں جو اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ ساری اللہ کی صفات ہے۔ کوئی اللہ کی رحیمیت کا پردہ، کوئی اللہ کی کریمیت کا پردہ، کوئی اللہ کی رحمانیت کا پردہ، کوئی اللہ کی سبوحیت کا پردہ، کوئی اللہ کے علم کا پردہ، کوئی اللہ کی سماعت کا پردہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے صفات کے پردے تھے، میں جس پردے سے گزرا مجھ پر اللہ کی صفت کا رنگ چڑھتا گیا۔ اور ایک مقام آیا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اگلا سفر کیسے طے کرنا ہے، تو آگے سے آواز ہے کف یا محمد انا ربک یصلی علیک، میرے حبیب اب تو ٹھہر جا، تیرا آنا یہاں تک تھا، آگے خود تیرا رب تیرا استقبال کر رہا ہے۔ اور یہ آواز پتہ ہے کس کی آواز میں تھی؟ حضور نے ارشاد فرمایا آواز تو اللہ کی تھی مگر لہجہ میرے ابو بکر صدیق کا تھا، کہ حضور اس آواز سے مانوس تھے۔ آج پہلی بار اللہ کی ڈائریکٹ آواز کانوں میں پڑ رہی تھی، تو فرمایا پھر سما دنا، پھر یہ قریب ہوئے، فتح اللہ اور قریب ہوئے، فکان کعب قوسین، یہ دیکھیے یہ شیپ ہوتی ہے کوس کی، کمان کی، جو جنگوں میں لڑتے تو کمان اس طرح ہوتی، یہ شیپ ہوتی، فکان کعب قوسین، فرمایا اتنے قریب ہوئے، ادھر سے اللہ کی احدیت کی کوس قریب آئی، ادھر سے حضور کی عبدیت کی کوس قریب ہوئی، اور ایک طرف سے مخلوقیت کی کوس تھی، دوسری طرف کوس خالقیت تھی۔ کعب قوسین اس وجہ سے کہا، عربوں کے ہاں ٹریڈیشن تھی، دو قبیلے جب لڑ پڑتے اور پھر ان کے درمیان صلح ہوتی، وہ اپنی کوس لے کر آتے یا اپنی کوس اس طرح ملاتے، اور اب جتنا مجمع ہوتا ہے نا اس طرح ملا کر
کہتے بھائی اب ہماری لڑائی ختم، ہمارا جھگڑا ختم، اب ان کی کوسیں مل گئی ہیں، اس کا دوست اس کا دوست، اس کا دشمن اس کا دشمن، اس کا ساتھی اس کا ساتھی، اس کا وفادار اس کا وفادار۔ اللہ نے یہ مثال دی، لوگوں سن لو، جو محمد کا وفادار ہے وہی خدا کا سچا بندہ ہے، جو ان کا غلام ہے وہی رب کا بندہ ہے، جو ان کا محبت کرنے والا ہے وہی رب سے محبت کرنے والا ہے۔ ہمارے سمجھانے کے لیے کہا کعبہ کا حسین، مگر قرآن اس سے اگلی بات کرتا ہے او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے، اس سے بھی زیادہ۔ اب وہ کتنا، وہ کوئی نہیں بیان کر سکتا، اس سے بھی زیادہ کتنے قریب ہوئے۔ ایسے لگتا ہے ایک عبد کامل اپنے محبوب کبریا کے جلووں میں مستغرق ہو گئے، اور یہ وہ مقام تھا۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی، کہ وہ کتنے قریب ہوئے۔ اللہ نے پوچھا بیما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب آج میں تجھے کس نام سے پکاروں، آج میں تجھے کس نام سے پکاروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے پتا کیا جواب دیا؟ سب سے پہلے جو کہا تو جو گریٹنگ ورڈ تھا نا، گریٹنگ ورڈ تھا اللہ کی طرف سے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ سارے بولو اے نبی آپ پر سلام۔ یہ وہی سلام ہے جو اتحیات میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو گریٹنگ ورڈ آیا وہ یہ تھے، کلمہ آیا وہ یہ تھا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو ہم نماز کے اندر بھی سلام، جمعے کے بعد بھی سلام، محفل کے اختتام پر بھی سلام، عرش پر خدا نے بھی کہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ حضور نے جواباً یہ نہیں کہا وعلیک السلام، اللہ تیرے اوپر بھی سلام ہو، کیونکہ اللہ تو ہو السلام، وہ خود سلام ہے۔ جواباً حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ تیرے سارے نیک بندوں پر۔ نیک بندے ایک طرف ہو گئے اور گناہگاروں کو کملی والے نے ساتھ شامل فرمایا، اور اس مقام پر اللہ نے فرمایا بیما اشرفک، میں کس نام سے بلاؤں آپ کو؟ عرض کی بنسبتی الیک بالعبودیت، یا اللہ میرا دل کرتا ہے آج محمد کو اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ بولو کیا کہہ کے پکار؟ سارے اونچا بولو کیا کہہ کے؟ بندہ کہہ کے پکار۔ اس میں دو وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی عیسائیوں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے سامنے مٹی کے پرندے لائے جاتے ہیں، وہ پھونک اور وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوڑ کا مریض لایا جاتا ہے، لیپرسی ڈیزیز ہو، ہاتھ پھیرتے ہیں شفا یاب ہو جاتی ہے، وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بیماری کو کیور کر دیتے ہیں۔ مردہ لایا جاتا ہے، خدا کا پیغمبر پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے ابن اللہ سن آف گاڈ بنا دیا۔ تو حضور نے کہا یا اللہ اس بلندیوں پر بھی پہنچ کر تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار، کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ بولو میں تیرا بندہ ہوں۔ اور دوسرا کہا جو لطف مجھے تیری بندگی میں نصیب ہوا ہے کائنات کی کسی اور چیز میں نصیب نہیں ہوا۔ اللہ نے دونوں مقامات پر حضور کی خواہش کے مطابق سبحان الذی اسری بعبدہ اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، اور یہاں سورہ نجم کے اندر فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے باتیں کی، کلام کیا، وحی کی اپنے بندہ خاص کی طرف، جو باتیں کی یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ بولو کتنی؟ 50 نمازیں۔ یہ تو بلا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ راستے میں حضور اللہ سے ملاقات کر کے آئے تو کہا اللہ نے کیا تحفہ دیا ہے؟ محب محبوب کے پاس جاتا ہے تو تحفہ محب کو محبوب سے اور
جو ہے وہ محبوب کو محب سے تحفہ ملتا ہے. کہا اللہ نے 50 نمازیں دی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے بنی اسرائیل کا بڑا تجربہ کیا ہے, یہ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ تعالیٰ ان میں کمی کرے, تو میں اختصار کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کی. حضور پھر تشریف لائے, پھر 5, انہوں نے پھر ڈیمانڈ کی پھر جائیں. حضور نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, پھر 5, 9 چکر رسول اللہ نے لگائے. اللہ نے 45 نمازیں معاف کی. حضرت موسیٰ نے کہا 1 چکر اور لگائیں. تو حضور نے فرمایا اب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے, کیا میری امت اس قابل بھی نہیں ہوگی کہ دن میں 5 مرتبہ دن رات میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے. کہا مجھے 5 قبول ہیں. اللہ نے فرمایا اگر 5 قبول ہیں تو میرے محبوب میں وعدہ کرتا ہوں تیرا جو امتی 5 نمازیں پڑھا کرے گا میں ثواب 50 کا عطا فرماؤں. ارادہ کرنے پر بھی مواخذہ اور گناہ ہوتا تھا. فرمایا اس امت میں اگر گناہ کو پلان کرے گا, ارادہ کرے گا مگر کرے گا نہیں, تو میں اس کا مواخذہ نہیں کروں گا جب تک گناہ کر نہیں لے گا. نیکی کی نیت کرے گا, a person plan or intend to do good thing, صرف نیت کرے گا اور کسی وجہ سے کر نہ سکے گا, فرمایا نیت کا بھی ثواب عطا فرماؤں گا, نیت کا بھی ثواب دوں گا. اور اگر کر لے گا تو پھر ثواب اس کی نیکی کے 1 جتنا نہیں ہوگا, 1 نیکی کرے گا 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماؤں گا. آپ گھر تھے, آپ نے ارادہ کیا کہ آج ہم نے محفل میں جانا ہے, تو جب آپ نے نیت کر لی 1 نیکی اسی وقت آپ کو مل گئی. اور کچھ جو نے جنہوں نے ٹیلی فون کیتا ہے وہ کہندے نہیں اسی آ نہیں سکتے, صرف دعا کر سڑی ہو. میں کہا دعا وہی ہوندی ہے جدے چ تسی خود تہاڈا ذوق اور شوق اور جذبہ بھی شامل ہوے. کئی بندے کہندے نا بھائی جی دعا کریو. وہ ایک بزرگ انہاں دا جملہ مینوں بڑا اچھا لگا. انہاں آکھیا جس وقت اگلے دا دل ٹھنڈا ہوندا ہے نا, خوش ہوندا ہے, آندراں تار ہوندیاں نے تے دعا خود اندروں پہ ہی نکلدی ہے. پھر دعا تے کہن دی لوڑ ہی نہیں, پھر خود بخود دعا نکلدی ہے کہ اس بندے دا رویہ کتنا اچھا ہے, ادھا رسپانس کتنا پازیٹیو ہے, ادھے اندر کتنی خیر ہے, کتنی بلائی ہے, خود ہی دعاواں پہ نکلدیاں نے. وگرنہ خالی خولی دعاواں دعا کریو یہ کوئی بات. تو آپ گھر میں تھے, آپ نے نیت کی کہ میں نے محفل میں جانا ہے, اللہ نے آپ کو ثواب دے دیا وہاں نیت کا. جب آپ چل کر شامل ہو گئے اللہ نے اس ثواب کو 10 گنا بڑھا دیا ہے, 10 گنا بڑھا دیا.